دو الائچی یا غنیو یا مغنیو 21 مرتبہ پڑھ کر اس طرح رکھ لیں، خدا کی قسم 1 گھنٹے بعد دولت ہی دولت ملے گی، نہیں یقین تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دو الائچی کے دانے آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ یہ عمل آپ کو دولت اور رزق کے لیے بتلانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں پیسہ رکھنے کی جگہ ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ چھپر پھاڑ کے، چھت پھاڑ کے دولت آپ کے گھر میں داخل نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ دوستو، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے، جسے الائچی کے دانوں پر پڑھنے سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور صفات جن کی پہچان اصل توحید ہے، کیونکہ اس صفات کی صحیح معرفت ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید پر قائم و دائم رہنا ہی اصل دین ہے، اور اسی پیغام توحید کو پہنچانے اور سمجھنے کی خاطر انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے توحید کی قرآن و حدیث میں اسماء الحسنہ کو پڑھنے، یاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان کا بہترین استعمال ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ قرآن ہی نے بتایا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اس کی رحمت کو جوش میں لائیں۔ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا برکت کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، بہاریں اور مسلمان کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا، ان کو یاد کیا، ان کی حفاظت کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو گویا ان ناموں کو یاد کرنا، انہیں پڑھتے رہنا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ رزق حلال کمانے والے کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، دنیا میں باعزت رکھتا ہے، آخرت میں بلند درجات سے نوازتا ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ میں نے آج تک کسی وظیفے کی گارنٹی نہیں دی، لیکن آج کا وظیفہ میں 100% گارنٹی سے اپنے دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ صرف 2 الائچی آپ کے گھر میں موجود ہوں گی، موجود نہ ہوں تو خرید لینا، 2، 5 یا 10 روپے خرچ کر لینا میرے کہنے پر۔ اگر 10 روپے ضائع چلے جائیں تو مجھ سے لے لینا۔ گارنٹی سے بتانے لگا ہوں وہ عمل، وہ خاص عمل 2 الائچی کا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تقدیر کے بند تالے آپ کے اگر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی قسمت انشاءاللہ ایک دن میں بدلے گی۔ رزق آپ کو وہاں سے آنا شروع ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ دولت، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ اگر میرے بتلائے ہوئے طریقے سے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں، 2 الائچی کے دانے آپ کو چاہیے ہوں گے، صرف 2۔ یہ 2 دانے آپ کی قسمت کو ایسے بدلیں گے، آپ کے نصیب ایسے بدلیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم اتنے امیر ہو جائیں گے۔ یہ سمجھ لیں راتوں رات آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی تقدیر فوراً بدلے گی۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، افغانستان میں ہو، سعودیہ میں ہو، دبئی میں ہو، ملائیشیا میں ہو، عمان میں، مسقط میں ہو، دنیا کے جس کونے میں، جس ملک میں، شہر میں، گاؤں میں، گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ سے ایک گزارش ہے، یہ ویڈیو مکمل دیکھنا۔ پہلے عمل کو سمجھو، پھر عمل کرو۔ عمل آپ کے اثر کیوں نہیں کرتے؟ اب سن لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو طریقہ کوئی بتایا جاتا ہے، عمل کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، تو اس طرح نہ کریں، پہلے یہ عمل سمجھیں۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی 2 سال کا بچہ بھی کر لے تو آپ سمجھیں کتنا آسان ہوگا۔
پڑھنا بھی بالکل آسان ہے اور عمل بھی بالکل آسان طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ بس کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کر لینا، کیونکہ گھر میں آپ لوگ کرو گے تو آرام سے کر لو گے، اور آپ کو یہ عمل کرنا بھی اپنے گھر کے اندر موجود ایسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے کہ جہاں پر سکون سے بیٹھ کر ایک آدھا منٹ کا پورا عمل آپ کو یہ کرنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ میں 2 الائچی کے دانے رکھنے ہیں، اور جو طریقہ بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اسی ترتیب سے یہ عمل کر لینا، اور پورا عمل پہلے یہ ویڈیو میں سمجھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، انشاءاللہ فوری طور پر اگر آپ کے حالات نہ بدلیں تو مجھے پھر کہنا۔ یہ 2 الائچی کا عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک مرتبہ پوری زندگی میں آپ کو کرنا ہے، صرف ایک مرتبہ، روزانہ آپ کو نہیں کرنا۔ کیا آپ کو آج کرنا ہے، کل پرسوں تو نہیں، صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ 2 الائچی آپ کو چاہیے ہوں گی۔ آپ کے 5-10 روپے ہو سکتا ہے خرچ ہو جائیں، یا آپ کے گھر میں موجود ہوں گی۔ الائچی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، مہنگی ہے لیکن ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اگر نہ ہو تو باہر سے لا کر بھی 2 الائچی کے دانے ہوں، آپ کو اسکرین پر چھوٹی الائچی دکھ رہی ہے، 2 الائچیاں ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں گے۔ جو آپ کو پڑھنے کا بتاؤں گا وہ پڑھ لینا، جتنی ترتیب سے، جتنی تعداد میں بتاؤں گا اتنی ہی کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنا ہے، کمی بیشی ہرگز نہیں کرنی۔ دوستو، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنے گھر میں سب سے پہلے سکون اور اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ 2 الائچی کے دانے اپنے سیدھے ہاتھ میں آپ کو پکڑ لینے ہیں۔ کون سے ہاتھ میں؟ سیدھے ہاتھ میں آپ کو 2 الائچی کے دانے پکڑ لینے ہیں۔ جب 2 الائچی کے دانے آپ لوگ سیدھے ہاتھ میں اپنے رکھ لیں، سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی سیدھی رکھ دیں، اس میں 2 الائچی کے دانے رکھ دیں، چاہیں تو مٹھی بند کر دیں یا مٹھی کھلی ہوئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بس سیدھے ہاتھ میں آپ کے 2 الائچی کے دانے پڑے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ درود پاک پڑھ کے جو وظیفہ اور جو عمل کیا جاتا ہے اور جو بھی دعا مانگی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ ضرور رکھتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کے بعد عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ۔ آپ لوگ تمام بہن بھائی، دوست احباب ایک مرتبہ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھ لینا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جس ترتیب سے جو چیز، جو عمل بتلایا جا رہا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا۔ اگر 3 مرتبہ استغفر اللہ بتایا جا رہا ہے تو 3 مرتبہ ہی پڑھنا، 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ، یا آپ کو اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ درود پاک، اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ استغفر اللہ جب پڑھ لو تو ایک مرتبہ آپ کو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ لوگ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس کے فوراً ہی بعد ہی آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہاں تک آپ لوگوں نے عمل سمجھ لیا۔ اب 2 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں الائچی کے دانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ جب میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، بزرگوں،
آپ لوگوں نے سورت کوثر بھی پڑھ لی۔ اب آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ پورا عمل 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لو گے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید آپ کے 10-15 منٹ لگ جائیں گے، کیونکہ ویڈیو 8-10 منٹ کی ہے، تو آپ کو لگ بھی رہا ہوگا کہ وظیفہ عمل کرنے لگا ہے، یہ الائچی والا تو اس میں وقت لگ جائے گا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، 1 منٹ لگتا ہے اس عمل کو کرنے میں، اور 1 منٹ میں آپ لوگ بڑی آرام سے، بڑے آسانی سے یہ عمل کر پائیں گے۔ آپ تمام بہن بھائی، دوست احباب جب سورت کوثر 1 مرتبہ پڑھ لیں، یہاں تک آپ کو بتایا تھا کہ سورت کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو جتنی تعداد میں بتاؤں گا، آپ کے سیدھے ہاتھ میں 2 الائچی کے دانے ہیں، وہاں پر تو آپ گنتی نہیں کر سکتے، تسبیح کے دانوں پر گنتی کر لیں، یا الٹے ہاتھ پر گنتی کرنا شروع کر دیں، یا زبانی گنتی کر لیں۔ یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، آپ کو 11 مرتبہ کا یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو آپ تمام بہنیں، بھائی، دوست احباب پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آپ کو اپنی سکرین کے اوپر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے شروع سے اپنی سکرین پر دیکھا ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج الائچی والا جو عمل ہے اس میں آپ کو آخری وظیفہ، آخری نمبر پر یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھیں یا حیو یا قیوم، پھر دوسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، دوستوں، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آج کے عمل میں آپ کو تیسرے نمبر پر آخر میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو میں جا کر دیکھیے گا، اور اسی طریقے سے جو وظیفہ جس ترتیب سے بتایا گیا ہے ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ 21 مرتبہ جب یہ وظیفہ بھی آپ لوگ اچھی طرح گنتی کر کے پڑھ لیں، کمی بیشی نہ ہو، تو اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ فوراً سے جو شروع میں پڑھا تھا درود پاک آخر میں جب پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں 2 الائچی کے دانے ہیں، آپ نے آخر میں درود پاک بھی پڑھ لیا۔ اب ان الائچی کے دانوں پر آپ کو پھونک مارنی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ ان الائچی کے دانوں پر دم کریں، 1 مرتبہ بھی کر لیں تو کافی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، آپ کو ان دونوں الائچی کے دانوں کو فی الحال ایک طرف رکھ دیں۔ دونوں الائچی کے دانوں کو، اس میں سے آپ لوگ پہلے ایک دانہ اٹھائیں گے، ایک دانہ الائچی کا اٹھائیں اور اپنے منہ میں رکھیں اور اس کو چبانا شروع کر دیں۔ ایک دانے کو آپ لوگ اس کو چبا چبا کر کھا لیں۔ اب بچ گیا دوسرا دانہ۔ دوسرے دانے کا آپ کو کیا کرنا ہے، اس دانے کو آپ لوگ ایسا کپڑا ہو چھوٹا سا، بالکل سمجھ لیں 4-5 انچ کا، کسی بھی کلر کا ٹکڑا ہو، اس کے اندر آپ لوگ الائچی کا وہ دانہ ڈال دیں، ایک دانہ، اور اس کی گرہ باندھ لیں، اس کے اندر پورا لپیٹ دیں، فولڈ کر دیں۔ اس کپڑے کے اندر چھوٹا سا بالکل کوئی ٹکڑا ہو، اس کے اندر وہ دانہ الائچی کا ڈال کر پورے اس کپڑے کو فولڈ کر دیں، اس کو چاروں طرف سے گرہ سے باندھ دیں کہ الائچی کا دانہ اس کے اندر سے نہ گرے، اور پھر اس کو اپنے پرس میں ڈال دیں اور اپنی جیب میں رکھ لیں۔ وہ آپ کے پاس رہنا چاہیے۔ میری بہنیں اپنے بٹوے میں، میری بہنوں کے پاس تو ہوتا ہی، اپنے بٹوے میں رکھ لیں۔ اگر میری بہنوں کے پاس بٹوا نہ ہو، پرس نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو، تو پھر اپنی الماری میں رکھ لیں، گھر کی ایسی جگہ جہاں سے وہ کہیں پر گر نہ جائے۔ بس اس عمل کو کر لیں۔ اگر وظیفہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ کے الائچی کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور 1 دانہ کھا لیں، دوسرا کسی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پرس، بٹوے، الماری میں، جہاں کہیں بھی آپ پیسے رکھتے ہیں وہیں پہ رکھ دیں۔
پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں کیسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پھر دیکھیں اپنی زندگی میں آپ لوگ رزق اور دولت کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ رزق کے انبار لگ جائیں گے اپنے گھر میں، اپنی جیب میں، اپنے کاروبار میں۔ برکتیں دولت کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس عمل کو آپ لوگ اپنی اس زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر کریں۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔